لیکن کیا یہ وہی آزاد ہندوستان ہے جس کا خواب 75 سال پہلے ہمارے تو جواب ملنے پہ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ وہ قوم بھلا کیسے خوشیاں آزاد ہو سکتی ہے جہاں آج بھی بیٹوں کو بیٹیوں کے بنسبت زیادہ اہمیت دی جاتی ہو. کب تلک مائیں اپنے ثبوت کٹواتی رہیں گی؟ کب تلک ہوا کی بیٹیاں اپنی عزتیں گنواتی رہیں گی؟ کب تلک آشیانے جلیں گے؟ کب تلک دھرم بکیں گے؟ کب تلک خون بہے گا آخر دریاؤں میں؟ کب تلک آندیاں کلہائے چمن توڑیں گی؟ کب تلک اس شاخ گلستاں کی رگیں پھوٹیں گی؟ وہ پھلیں اب بھی نہ پھوٹیں گی تو کب پھوٹیں گی؟ دوستو، اسی سے آغاز سخن کرتی ہوں کہ قفس کو توڑ دے یا جان سے گزر جا. قفس کو توڑ دے یا جان سے گزر جا. مجبوریوں میں جینا توہین زندگی ہے. اگر کانٹے ہیں راہوں میں بکھرے ہوئے، قدم بڑھا چلو نوک پر ہار پر. ایک تماشائی زندگی یوں ہی صحیح، رقص کرتے چلو تیر کی دھار پر. تم میں شامل ہے سرخی جواں خون کی، آسمانوں سے رنگے شفق کھینچ لو. تم میں شامل ہے سرخی جواں خون کی، آسمانوں سے رنگے شفق کھینچ لو. کیا دیکھتے ہو دستے ستم کی طرف؟ اپنا حق چاہتے ہو تو حق چھین لو. جی ہاں عزیز دوستو، اگر آج ہمیں اس بے حسی، بے رخی، اپنی ذہنی اور جسمانی غلامی، ہوس اور حیف، غربت اور افلاس کی قید سے رہائی چاہیے تو مجھے، آپ کو، اس ایوان میں بیٹھے ہر ایک شخص کو اس شیطانیت بھرپور رول کے خلاف بغاوت کا اعلان کھلے عام کرنا ہوگا کہ ہاں، میں باغی ہوں، میں باغی ہوں. اس دور کے رسم رواجوں سے، ان تختوں سے، ان تاجوں سے، ان جو ظلم کی کوکھ سے جنتے ہیں، انسانی خون سے پلتے ہیں، جو عورت کو نچواتے ہیں، بازار کی جنس بنواتے ہیں اور پھر اس کی قسمت کے غم میں تحریکیں بھی چلواتے ہیں. ان ظالم، ان بدکاروں سے، ان ظالم، ان بدکاروں سے، ان ظلم کے پہرے داروں سے میں باغی ہوں، میں باغی ہوں. جو چاہے مجھ پر ظلم کرو. میں اپنی بات کو اس جملے پہ ختم کرنا چاہوں گی کہ میرے ہموطنوں، ظلمتوں کی مایوسی کے قفس کو توڑ ڈالو اور خاموش منتظر فردہ رہنے کی بجائے اپنی آواز کو بلند کرو. شکریہ.